بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کا موضوع ہے جو مبینہ طور پہ لاہور میں ایک نجی کالج میں کیا میں اس کا نام لے دیتا ہوں، پنجاب گروپ آف کالجز میں گلبرگ کے کیمپس میں ایک انتہائی اندھوناک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ اس میں مبینہ طور پہ ایک طالبہ سے اس کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے بیسمنٹ میں جا کر زیادتی کو اسے نشانہ بنایا، اور متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، تو لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہوئے اگر ہم اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے تو ہم غیر اسلامی ممالک کو کیا منہ دکھا سکتے ہیں؟ ہم تو اسلام میں سب سے بڑے خواتین کے حقوق علم بردار ہیں اور ہیں بھی، تو لیکن بدقسمتی سے انتہائی اندونوں کو واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس کے بارے میں مبینہ طور پہ مختلف آراء ہیں۔ پھر وہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ احتجاج کیا وہاں کے طلباء و طالبات نے، تو وہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے ان کی بات سننے کی بجائے ان کو خواتین کو یا لڑکیوں کو تحفظ دینے کے بجائے وہاں پہ پولیس کا کریک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اس میں پھر اس احتجاج میں کئی لڑکے لڑکیاں شدید زخمی ہوئی ہیں پولیس کے لاٹھی چارج سے، جو کہ اس سے بھی بڑا انتہائی افسوسناک ہے کہ اپنے ریپ زدہ لڑکی کی داد پرسی کرنے کے بجائے آپ جو ان کے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان پہ تشدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کی جتنی مذمت کی جائے، میں مذمت کرتا ہوں اپنی طرف سے اور قوم کی طرف سے، اور اس لڑکی کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں جو ہمارا حدود آرڈیننس ہے آئی تھنک 1979 آئی تھنک، اس میں اس کی سزا کو تعین کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو پولیس کی اس میں آتا ہے، جو دفعہ پولیس لگاتی ہے وہ ہے 376 پنشمنٹ فار ریپ، اور اس کی سزا کم از کم سزائے موت ہے۔ اگر مور دین 10 ایئر سے زیادہ ہے جس نے یہ زیادتی کیا، تو اس کے ہو سکتا ہے ساتھ میں جج کی مرضی ہے تو وہ ڈیتھ کے ساتھ ساتھ اس کو فائن بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دفعہ بھی ساتھ اس کے لگ جاتی ہے، وہ ہے دفعہ 354۔ اس میں اسالٹ آف وومن جو ہے، یعنی کہ کسی اگر لڑکی کو یا عورت کو کسی نے اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، کپڑے پھاڑے ہیں، اس کی انسلٹ کی ہے بائی فورس پبلک میں، تو اس کی سزا بھی اس سے ملتی جلتی ہے، وہ بھی سزائے موت ہے اور فائن بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بارے میں جو سیکیورٹی گارڈ ہے جو بھی ہے، اس کا نام تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن متضاد جو آ رہی ہیں خبریں کہ اس کو سرگودا سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو گرفتار کر کے منظر عام پر لایا جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو حوصلہ ملے اور اس کو جلد از جلد پراسیکیوٹ کر کے اس کو سزا دی جائے، تاکہ یہ دوبارہ واقع اس طرح کے رونما نہ ہوں، جس سے ہمارے اسلام کا امیج اور ملک کا امیج اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا امیج اس دنیا میں بہت برا جاتا ہے۔ اور ہم پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تو سب سے بڑے علم بردار تھے خواتین کے حقوق کے، کہ ان کا تحفظ ہم کریں گے، ان کے تمام تر پروٹیکشن کے ساتھ ہر چیز کی ذمہ داری اسلام اپنے ذمہ لیتا ہے خواتین کی۔ اگر ایک اسلامک کنٹری میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہمارے لیے المیہ ہے، تو اس پہ جلد از جلد ایکشن ہونا چاہیے، اور ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ود ان ویک، ود ان 2 ویکس۔ شکریہ۔